الرسالة یا رسول اللہ الرسالة یا رسول اللہ الرسالة یا رسول اللہ. وقت مختصر ہے اور یہ ابتدا ہم کرنے آ رہے ہیں کہ ہر سال فخر قوم مقام حضرت خواجہ عزیز زمان کی شہادت کو بخاری بخارے کے ذریعے ان کے بارے میں معلومات پہنچائے، تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کے لیے ان کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ عظیم بھتیجے دوست چشتی بھلائی کا ابتدائی دور ہے، تو جو طالبانہ انداز میں انہوں نے نماز کے بارے میں اپنی حقیقت کا اظہار کیا، میں اس کو حضرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ابھی یہ انشاءاللہ ابھی بولنا شروع کریں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے ایک اچھے مختلف ہمارے خاندان میں سنبھال ثبوت کی طرح ہوگا. اور برادر اشرف صوفی صاحب کا بہت بڑا انگیز تقریب جوش و جذبے سے بڑھا ہوا، حقیقت سے بڑھا ہوا تقریب سننے کے بعد کچھ زیادہ نہیں رہ جاتا ہے بولنے کے لیے. اور برادر ولایت خاطری صاحب کی عالمانہ تقریب میری نظر میں بول دیا، اگر وہ 2 گھنٹے میں اگر ان کو دے دیتے تو شاید وہ سنیے نہ ہوگا. تو اب یہ ان لوگوں کے حالات کی تقاریر سننے کے بعد میں جو کلمات کا ذکر کیا جائے تو 800 سال سے کلمات کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر کم بڑی بات ہو جائے گی ہماری وسعت کہاں، ہماری معلومات کہاں، ہماری ہستی کے بارے میں کچھ ان کی تعلیمات کا، ان کی ارشادات کا، ان کی کرامات کا احاطہ کر سکیں. بہرحال ایک یہ ابتدا ہے، ایک جستجو ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ساری گھرانوں میں اور چشتی گھرانوں میں اچھے گھرانے جو سلاسل ہے اس میں فرق ہے. چشتی گھرانے میں زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ قوالی کے ذریعے، کلام کے ذریعے کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسلام کے بارے میں ان کو نالج فراہم کی جاتی ہے. تقاریر کا سلسلہ ہے، اگر اب میرے خیال میں کچھ زیادہ اور زیادہ تقاریر وغیرہ ہوتی نہیں ہے. میں تھوڑا سا خانقاہی نظام یا خانقاہ کی ابتدا اور اس چیز پر جو ہے تھوڑی سی توجہ دینا چاہتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء آئے اور کئی لوگ اسلام کی ترویج کے لیے، ترقی کے لیے اپنے کئی انبیاء نے کام کیا. اگر جب خاتم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو سارے جنت کا
وہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اسلامی کی تعلیمات یا اسلام کے بارے میں کے علاوہ روحانی علم ان کو عطا کیا جو باطنی علم کے سے جانا جاتا ہے. تو جب معراج سے واپس ہوئے تو اپنے 2 خلفاء کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا اور ان سے اپنے جو باطنی فیوز و برکات جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات تھی وہ روحانی ہدایات تھی اور روحانی جو معلومات تھی ان کو ایک حضرت علی کو اپنا مقرر کیا اور حضرت کو بتایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ دیکھیں کہ 4 سلسلے جو مشہور ہیں 3 سلسلے تو حضرت علی سے کا تعلق ہے جو حضرت علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم وجودی سے سرفراز فرمایا تھا. تو جس کی قادری سہروردی جو سلاسل ہے یہ تینوں سلسلے ہیں وہ حضرت علی سے حاصل ہوتے ہیں. جبکہ نقشبندی سلسلے کا تعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ابھی ایک پیشو نے کہا کہ 40ویں درجے پہ نمبر پہ عمر فاروق کو اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور حضرت عمر فاروق کے لیے کے حق میں دعا کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 میں سے کوئی اگر ایک اسلام قبول کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ آپ کے اسلام کو تربیت ملے گی اور آسانیاں پیدا ہو جائے گی اور اسلام تیزی سے جاری ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کے ہاتھ میں دعا قبول کیا اور حضرت عمر کو ایک اسلام قبول کیا. اس کے بعد میں دوائیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ مکے میں اذان بھی نہیں ہوتی. کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وبا کے دور انہوں نے اذان دی اور اس کا کافی کر دیا. میں یہاں بہت سے شارٹ کٹ کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں. جب میری 9-15 سال کی عمر میں ایک باغ میں اپنے کام کرتے تھے تو ایک بزرگ ان کے پاس آئے اور میری 9 سے پانی پوچھا اور اتنا نے ان کو پانی دیا اور اپنے منہ سے کچھ نکال کے میری 9 کو کھلا دیا. اس کے بعد میری 9 کہتے کی بیعت ہو گئی. میری 9 اس دنیا سے بے خیر ہو گئے. دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. دیکھو تعلیم اسلام کی تعلیم کے لیے شریعت کی تعلیم کے لیے کئی علماء کے پاس گئے اور جن سے قرآن بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد میں جب ظاہر سے مشرف ہو گئے تو پھر دین کی تلاش ہوئی. تو پھر یہ ذہن آیا کہ کوئی کسی بیعت کر لیں. تو حضرت عثمان ہارونی کے ہاتھ پہ وہ بیعت ہوئے. حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ میں گئے ان سے بیعت کر ان سے مشرف ہوئے. حضرت عثمان بارگاہ رسول میں انہوں نے حضرت عثمان ہارونی ان کو لے کر کے کہا کہ میں وہی دین کو آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں اس کو قبول فرمائیے. آپ اٹھا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بارگاہ میں وہی دین کو لے کر اور کی ہدایت یہ کہ رسول پاک کی بارگاہ میں سلام ورش ہو. جب وہ سلام ورش کرتے ہیں تو رسول پاک کے مزار سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام. اور جب یہ سنتے ہیں تو ان کو ایک موت کے نشی سی کاری ہو جاتی ہے اور ایک کچھ بے ہوشی کے تعلق ہو جاتی ہے. تو سرکار رسول پاک نے بڑی موت کو کہا کہ میں اللہ کے حکم سے ان کو سلطان محیط بناتا ہوں اور ہندوستان کے کا سلطان بنا کے میں بھیجنا تھا. تو بڑی موت نے سنا میں تو کبھی گیا نہیں دیکھا نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو راستہ بتایا کہ فلاں راستے سے تم جائیں گے فلاں راستے سے تم جائیں گے یہاں جائیں گے جائیں گے. جیسے وہ جی پی آر ہو جاتا ہے رسول پاک نے ان کو ٹھیک کیا. جب ہندوستان تشریف لائے لاہور اور دلی اجمیر شریف کے اجمیر شریف کو اس وقت پرتھویراج چوہان کا دور تھا. راجپوت بڑے فرو فرقے تھے اور بڑی بہادر قوم تھی اور ان کی حکومت تھی. تو غریب نواز پہ کافی مظالم ہوئے. غریب نواز پہ کافی بدترینیاں ان کے ساتھ ہوئی. رانا ساگر کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹھنے کا واقعہ ہے. پھر جسپال یوگی کا واقعہ ہے. یہ سارے واقعے طویل ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق کے حق میں دعا کی تھی، اگر یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کی ترویج کے لیے اس کو ملے گا، اہمیت ملے گی اور تیزی سے. میں یہ سمجھ لوں غریب نواز نے ہندوستان جب تشریف لائے تو کئی طلباء دو مشرق طلباء حضرت بختیار کاکی اور حضرت صوفی احمد الدین ناگوری. تو حضرت صوفی احمد الدین ناگوری ہے جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غریب نواز کے لیے تو معاونین جو ملے تو اپنے اسلام کی ترویج کے لیے اور رشتہ کی تعلیم کے لیے. غریب نواز کی پیدائش افغانستان کے ایک صوبے ہرات چشت میں ہوئی، تو وہاں سے غریب نواز نے چشتی لکھنا شروع کیا. یوں تو حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے اجداد شام سے تھے، مگر وہ حضرت ابو اسحاق شامی نے چشت میں پیدا ہوئے، اس کے بعد سے حضرت ابو اسحاق شامی نے اپنے نام سے چشتی بھی لکھنا شروع کیا. تو پھر یہ چشتی لکھنے کا سلسلہ وہاں سے ہوا جو ابو اسحاق شامی تو اس کی بنیاد رکھی تھی جس لکھنے کی، اور غریب نواز نے لکھی اور اس کو وہ سلسلہ وہ کر گئے. اس لیے ہندوستان میں آج چشتی اپنے آپ کو چشتی بنا ہے. غریب نواز کی والدہ فرماتی کہ غریب نواز مادر شکم میں تھے تو کلمے کی آواز آتی تھی، کلمہ پڑھتے تھے. تو یہی کہا کہ جب مادر شکم میں تھے تو کلمہ پڑھتے تھے، جب مادر شکم سے باہر آیا تو نمبر لا کے کلمہ پڑھ رہے واپس کلمہ پڑھا کے. یہ غریب نواز کی عظمت ہے. اب ہم یہ کہا غریب نواز کا عظمت ان کا بیان کریں. اب میرے پیشوں نے کہا کہ ہندوستان میں اسلام 5 لوگوں کا خیال ہے ہندوستان میں اسلام غریب نواز سے پہلے آیا. وہ ٹریڈرز تھے، وہ تاجری تھے، وہ آئے تھے، وہ ان کی اپنی جگہ ہے. جو غریب نواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منصب پہ فائز کر کے جس ہدایت سے یہاں بھیجا تھا تبلیغ اسلام کے لیے، تو غریب نواز وہ کسی کے لیے آ رہے تھے. اور غریب نواز بہت ایک اسٹرانگ طریقے سے، ایک بہت ہی پلان طریقے سے اور بہت ہی بڑے پیمانے پر اسلام کی ترویج و ترقی اور اسلام کو اسلام کی تربیت کی، اور سلسلے چشتیہ کے جو تعلیمات ہیں اپنے بزرگوں سے ملی اس سلسلے میں ہندوستان میں تعلیمات ہیں کہ حضرت بختیار کاکی حضرت صوفی احمد الدین ناگوری کہ ان کے خدمات ہندوستان میں اسلام کی ترویج کے لیے رہی. بعد میں حضرت فرید کرنے شکر، پھر اس کے بعد میں حضرت الہی حضرت صابر کلیری، یہ سب سلسلے چشتیہ کے چشم و چراغ رہے. اور انہوں نے اسلام کے لیے سلسلے چشتیہ کے لیے طریقت اور شریعت اور طریقت کی ترویج کے لیے اس کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے انہوں نے کام کیا. تو غریب نواز ہندوستان آئے تو پیش نے کہا کہ وہ ہندوستانی زبان سے ناواقف تھے، تو وہ اپنے عمل کے ذریعے، اپنی روحانی چہرے کے ذریعے، اپنی اظہار محبت کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، نہ کہ کسی سے زبردستی کر کے پھیلایا. اور غریب نواز کے تقدس ہے اور ان کا صدقہ ہے کہ ہندوستان کے جو اسلام کلمہ کو ہے جو انہیں کی ذات بابرکت ہے، اور ہندوستان میں بڑے شان و شوکت سے نام لیتے ہیں اور غریب نواز کا عرس مناتے ہیں، غریب نواز کا جشن مناتے ہیں، غریب نواز کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں. ویڈیو لے میرے کو فون آ رہا کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ودا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ میں آج یہ ذہن میں ایک بات آئی ہے جس نے ہمیں دعوت ڈالی ہے، اور مولانا ہدایت خانی صاحب بہت اچھے مقرر ہے. اب یہ فاؤنڈیشن کے لیے اسٹرکچر انجینئر ہے، LLM ہے، MBA ہے. تو جیسا کہ آپ ایک فاؤنڈیشن میں ایک چیز جو اچھے چلے جاتی ہے تو اس میں ہمیشہ وہ فاؤنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں جب غریب نواز کے جلسے ہم منعقد کریں گے تو آپ ایک فاؤنڈیشن ری انفورسمنٹ کی حیثیت آپ کی رہے گی. اور آپ اپنے سفر کو ہم یہ شروع کر رہے ہیں، انشاءاللہ آپ
آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کو رحمت دیتے رہیں گے. آپ کے معلومات افروز خیالات اور اولیاء اللہ سے جو عقیدت ہے اس کا اقدار اس کو سننے کا ہم کو موقع ملے گا. تو آخر میں مولانا جبیر صوفی جس نے وہ لائی سے کرتا ہوں تو وہ دعا